کہ جب سب نے مل کے ایک شخص کو رسول کے وعدے کی، رسول کے وصیت کی مخالفت میں برسر اقتدار پہنچا دیا، تو ایک مولا امیر المومنین کی چاہنے والی نام ام فروا انصاریہ، اس نے باقاعدہ جو ہے کمال ہو گیا، مولا امیر المومنین کی موجودگی میں ہم اس نابکار کو جانشین رسول مان لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس نے اعلان کر دیا، کہا کہ جو بھی، کہ چونکہ خلیفہ بلا فصل میرے مولا علی علیہ السلام اس وقت موجود ہیں، لہذا اس موضوع پہ جسے ڈیبیٹ کرنا ہو، مناظرہ کرنا ہو، وہ مجھ سے مناظرہ کرے۔ وہ مجھ سے مناظرہ کرے۔ لہذا جس تقریب میں جاتی تھی، جس شادی میں جاتی تھی، جس پروگرام میں، جس فنکشن میں جاتی تھی، باقاعدہ یہی۔ اب لوگ آتے تھے، بڑے بڑے زبان زور آتے تھے، ذلیل ہو کے جاتے تھے، جو نہیں مانتے تھے ذلیل ہو کے جاتے تھے، جو مان لیتے تھے سعید ہو کے جاتے تھے۔ متوجہ ہوئے یا نہیں؟ اب یہ خبر جو ہے وہ حاکم تک پہنچی، سمجھ گئے نا حاکم، یا نام لینے کی ضرورت ہے؟ اللہ آپ کو اچھا رکھے، جس کی اب بھی سمجھ میں نہیں آیا سلوات کو آ جائے گا۔ حاکم تک جب یہ خبر اس کے جواسیس نے پہنچائی تو اس نے باقاعدہ جو ہے کہا گرفتار کر کے لایا جائے۔ وہ یہی کہہ سکتے تھے، اور کیا؟ اور اسی لیے جو ہے وہ حاکم ہوئے تھے کہ اللیگل طریقے سے اپنے حکم کو نافذ کریں۔ ایک ایک لفظ کے اندر پیغام ہے، توجہ۔ اب کیا ہوا جناب؟ گرفتار کر کے بلایا گیا۔ اب وہ گرفتار ہو کے بھی نہ ہراساں ہے، نہ خوف زدہ ہے، نہ دہشت زدہ، نہ دہشت زدہ، مسکراتی ہوئی دربار کے اندر آئی اور پورے دربار کو حقارت کی نظر سے ایسے دیکھا کہ جیسے کوئی عظیم ترین سلطانہ کسی حقیر ترین اور پست ترین شے پہ نگاہ حقارت ڈال کے پلٹا لے۔ کانپور والوں تھک گئے ہو آپ حضرات؟ توجہ۔ اب کیا ہوا جناب؟ نے کہا ہمیں پتا چلا، ایک ایک لفظ توجہ، یہ میں مناظرہ سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، توجہ، اور یہ وہ چیز سنا رہا ہوں جس کے سنانے پہ جو ہے وہ اسی کو قتل کر دیا گیا تھا، ہے یا نہیں؟ تو ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے اس بات کی۔ توجہ، کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ تم اجماع کو تار تار کر رہی ہو۔ نہ ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی میرے سننے والوں کو۔ بات یہ تھی کہ اجماع کو تار تار کرنا یعنی جو رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد ساری امت جس کو نرویرودھ جو ہے وہ چن لے۔ اس میں اہم ترین بات کیا ہے؟ نرویرودھ، بغیر کسی اختلاف کے، جس پہ سب کی رائے متفق ہو جائے، وہ میرا جانشین ہے یا نہیں؟ کہا کہ تو اس بات کو تار تار کر رہی ہے، توڑ رہی ہے، اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ اس نے کہا کیا کہا تم نے؟ کہ رسول نے یہ کہا تھا کہ بغیر کسی ویرودھ کے جس کو چن لیا جائے وہ رسول کا جانشین ہوگا۔ کہا کہ ہاں، ان کا یہی فرمان تھا۔ کہا کہ اچھا، اگر تو صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ بات رسول کی ہے تو میں مسلمان ہوں، میں تیرا ویرودھ کر رہی ہوں، تو تخت پہ کیوں ہے؟ نعرہ حیدری! میں تو مخالفت کر رہی ہوں، میں تو ایک عام مسلمان ہوں، میں مخالفت کر رہی ہوں۔ ابھی بڑے بڑے لوگ، مولا علی، مقداد، قنبر، سلمان،
ہے ابو ذر، کیا انہوں نے بھی جو ہے وہ تجھے ووٹ دیا ہے؟ اب اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا منہ لٹکا کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا اچھا تو تو مجھے سمجھتی کیا ہے؟ کہا کہ اپنی قوم کا بڈھا آدمی ہے. آج تیری قوم تجھ سے خوش ہے، تجھے برسر اقتدار لے کے آ گئے، کل اگر ناراض ہو گئے تو تجھے اتار لیں گے. کہا کہ کیا تو مجھے امام نہیں مانتی؟ کہا کیا کہا تو نے؟ امام؟ ارے یہ منہ اور مسور کی کاش کہ آپ اسی دل سے سنتے جیسے سنانا چاہ رہا ہوں. ذرا سا صلوات پڑھا محمد آل محمد. پیچھے والوں آواز آ رہی ہے نا میری؟ آپ حضرات تک آپ کی بھی آواز آنا چاہیے. سلامت رکھیں. کہا کہ سن، کیا سمجھتا ہے تو امامت کے منصب کو کوئی ایسے ہی گردان رہا ہے کہ امام ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ کہا کہ کیا 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 تو مجھے امام نہیں مانتی؟ کہا کہ امام ہونے کے لیے 6 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. جتنے تیرے کاتبین ہیں، جتنے رپورٹر ہیں، ان سے کہو کہ سب کے سب اپنے قلمدانوں سے جو ہے وہ قلم نکالے، کرتاس نکالے، لکھیں کہ امام ہونے کے لیے 6 چیزوں کا ہونا کمپلسری ہے، واجب ہے. گنواؤں؟ اب کیا کہے سوائے اس کے گنواؤ. کہا کہ تو سن، پہلی صفت امام کی یہ ہوتی ہے کہ امام کو پبلک مل کے امام نہیں بنا سکتی. کیا سنا رہا ہوں؟ جیسے توجہ دیکھیے، ایک ایک لفظ کے اندر خدا کی قسم علم کے سمندر ہیں. توجہ کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جسے پبلک مل کے نہ بنائے. جیسے رسول کو پبلک مل کے الیکشن کر کے نہیں رسول بنا سکتی، اسی طرح امام کو بھی الیکشن کے ذریعے سے نہیں بنایا جا سکتا. دوسری صفت یہ ہے کہ جیسے امام کو پبلک مل کے بنا نہیں سکتی، اسی طرح پبلک ساری کی ساری بھی مخالف ہو جائے امام کو اتار نہیں سکتی. نہ پبلک امام کو امام بنا سکتی، نہ اسے ٹرمینیٹ کر سکتی، معزول کر سکتی. تیسری صفت امام کی یہ ہوتی ہے، سن، تیسری صفت یہ ہے امام کی کہ وہ ہر چیز کے ظاہر اور باطن سے واقف ہوتا ہے. ہر چیز کے ظاہر سے اور باطن سے واقف ہوتا ہے. کتنی صفت ہوئی؟ تیسری صفت. چوتھی صفت امام کی یہ ہے کہ مغربین کے اندر یا مشرقین کے اندر، مغرب میں زمین کے اس سرے پہ یا اس سرے پہ اگر کوئی واقعہ ہو یا حادثہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، واقعہ ہو یا حادثہ ہو، امام کی اسے اطلاع ہوتی ہے. امام کو اس واقعے کی اور حادثے کی اطلاع ہوتی ہے کہ روئے زمین پہ کس جگہ کیا واقعہ ہوا. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ کیا بتاؤں کہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے، مگر نہ یہ جو ہے وہ بڑا بہت ہی مکمل ایک اشرہ چاہیے اس کے لیے. توجہ، چوتھی صفت کتنی ہوئی تھی؟ ہاں، پانچویں صفت امام کی یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں اس نے کبھی کسی بت کی پوجا نہ کی ہو. تصور صاحب، خدا کی قسم قربان ہو جاؤں آپ کے اوپر، جتنی محبت سے آپ نے جو ہے وہ جملے کو وصول کیا.
ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی بت کی پوجا نہ کی ہو. پانچویں صفت امام کی یہ ہوتی ہے, توجہ, پانچویں صفت یہ ہوتی ہے کہ زندگی کے ایک لمحے میں بھی کافر نہ رہا ہو. تیرے ایمان لا. اور سن, یہ تو تھی ایک ایسی صفت ہے کہ جس میں تیرے وکیل اس پہ تعویلات کر سکتے ہیں. ہاں, کہ تو پتہ نہیں کیا بولنا شروع کر دے اور تیرے وکیل یہ کہنے لگے گا کہ نہیں روس میں یہ واقعہ ہو گیا تھا اور یہ اس کی خبر دے رہے ہیں. کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, حالانکہ جتنے دنیا کے اندر ملک ہیں یہ تو نام بھی نہیں جانتا ہوگا ان کا. دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں ابھی تو پتہ بھی نہیں ہوگا, جس سے سورہ بقرہ یاد نہ ہو. صلوات پڑھو محمد علیہ. ہاں, تو اسے کیا چیز یاد رہے گی یا کیا, اس پہ علمی بحث کرنا تو اس سے بالکل بیکار ہے. کہا کہ اب سن, یہ تو ایسی دلیلیں تھی جس میں تیرے زبان زور جو ہے وہ پبلک کو گمراہ کر سکتے ہیں. اب میں ایک ایسی فزیکل دلیل دینے والی ہوں, ہاں, کہ سوائے بصیرت کے اندھے کے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. توجہ, وہ بصیرت کا اندھائی جو ہوگا اسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ توجہ نہیں, اس کی بھی سمجھ میں آ جائیں گی بشرطے کہ آنکھوں میں نور ہو. اور وہ چھٹی صفت کیا ہے کہ امام اسے کہتے ہیں, امام وہ ہوگا کہ جب اسے دھوپ میں کھڑا کیا جائے یا چاندنی میں کھڑا کیا جائے اس کا سایہ نہ ہو. جب اسے دھوپ میں کھڑا کیا جائے یا چاندنی میں کھڑا کیا جائے تو جیسے رسول کا سایہ نہیں تھا ایسے ہی اس کے جانشین کا بھی سایہ نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو بقلم خود حاکم کہلوانے والے, توجہ, اگر تیرے اندر دم ہے تو یہ بتا کہ یہ صفتیں تیرے اندر پائی جاتی ہیں یا علی کے اندر پائی جاتی ہیں. اب داد چاہیے مجھے اس جملے کے اوپر. توجہ, کہا کہ اگر یہ صفتیں تیرے اندر ہے تو ہاتھ بڑھا, میں تیری بیعت کروں گی. اور اگر تیرے اندر یہ صفتیں نہیں ہیں تو پھر تو تخت پہ کیوں بیٹھا ہے, نیچے اتر. اب یہ ایک ایسی صفت بتائی ہے میرے عزیزو کہ کبھی دھوپ میں چلنے کے لائق نہ چھوڑا, چاندنی میں چلنے کے لائق نہیں چھوڑا. یہ ہے علی والے. منہ کے اندر ایسی لگام ڈالی, ہاں, کہ دن میں بھی جو ہے کبھی دھوپ جو ہے وہ چاہنے کے باوجود بھی دھوپ میں نہ بیٹھ سکا, کہ کہیں جو ہے وہ اگر سایہ ہو گیا تو پہچان نہ لیا جاؤں. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ, ساری چیزیں میرے اوپر ہی مت چھوڑو, ویڈیو بھی کیمرہ بھی لگا ہوا ہے. صلوات پڑھو محمد خود بھی سمجھا کیجئے. کہا کہ اچھا تو کیا تم مجھے واقعی امام نہیں مانتی؟ کہا کہ تو بتا دینا.
یہ ساری چیزیں جتنی میں نے پوچھی ہیں وہ ظاہر و باطن سب سے واقف ہے. ہوتا ہے امام. تو کیا جانتا ہے یہ بتا. میں تجھ سے زمین کی بات پوچھوں, آسمان کی بات پوچھوں. چل آسمان کی چھوڑ, آسمانوں کے نام ہی بتا دے. اب کھسیانی بلی جو ہے وہ کھمبا ہی نوچتی ہے. بولے گا بھائی مجھے تو نہیں معلوم. کہا کہ لے پہلے سوال ہی پہ جو ہے آل آؤٹ. کہا کہ کیا تو بتا سکتی ہے؟ کہا کہ میرے مولا علی نے بتائے ہیں, مجھے بتا سکتی ہوں. اور سن پہلے آسمان کا نام. کہا کہ دیکھ اگر تو نہ بتا پائی تو تجھے ہم قتل کر دیں گے. کہا دھمکا کسے رہا ہے؟ میں تو بہت دیر سے تیرا یہ فتویٰ سننے کے لیے بے چین ہوں. کیونکہ ذلیل جب دلیل سن کے مزید ذلیل ہو جاتا ہے تو اس کی زبان سے پھر ظلم ہی کو آشکار کرنے کا حکم نکلتا ہے. ٹریڈیشن ہے دنیا کا, اور وہ تو نے جو ہے وہ صادر کر دیا تو پھر ٹھیک ہے, میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں. مجھے اس بات سے مت دھمکا, دلیل دے یا ذلیل ہو. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. کہا کہ اگر تو نے نہ بتایا نام تو میں قتل کروں گا. کہا یہی میں چاہتی ہوں. غرض کے نے کہا پہلے آسمان کا نام یہ, دوسرے کا یہ, تیسرے کا یہ, چوتھے کا یہ, پانچویں کا, چھٹے کا, ساتویں کا بتا دیا. تو وہ کر کیا سکتا ہے؟ فوراً اس نے جو ہے وہ کنکھیوں سے ایک شاطرانہ اشارہ کیا اپنے مفتی کو, اور اس نے فوراً اٹھا کے چونکہ امام سے اس نے امام سے مناظرہ کیا ہے تو اس بات کو گستاخی امامت مانتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. اب میں اس مفتی سے پوچھوں کہ چل دنیاوی اعتبار سے صحیح, یعنی امام سے جو لڑے وہ واجب القتل ہوتا ہے. جب تو نے یہ قانون آج بنوا دیا تو جو اونٹ پہ بیٹھ کے لڑنے کے لیے آئے جب یہ مفتی کہا گئے, بھائی یہ مفتی جب کہاں مر گیا بھائی نہیں. غرض کے بشیر صاحب اس مومنہ کو قتل کر دیا گیا. سبحان اللہ, کیا شان والی, کیا شان والی ہے ام فروا انصاریہ. قتل کر دیا گیا. مولا امیر المومنین سفر پہ تھے اس زمانے میں. جب تشریف لائے تو اس مناظرے کے راوی جو ہے نا حضرت سلمان فارسی ہیں, حضرت سلمان محمدی. اللہ اکبر. رسول نے کہا کہ سلمان محمدی کہاں کرو, اس لیے کہ وہ منا اہل البیت. ایسے لوگ بنانا چاہتے تھے میرے مولا دنیا کے ہر آدمی کو, ہے یا نہیں, مگر زمانے نے بننے کہاں دیا. توجہ, جناب امیر علیہ السلام جب تشریف لائے, حالانکہ 10ویں درجے پہ فائز ہیں حضرت سلمان, جانتے تو حضرت سلمان بھی ہے تبھی تو 10ویں درجے پہ آئے ہیں ایمان کے کہ میرے مولا جو ہے وہ ساری باتیں جانتے ہیں. لیکن پھر بتانے کی کوشش کی. فروا انصاریہ کی قبر پہ گئے, جانے کے بعد میرے مولا نے قبر کو اشارہ کیا, قبر پھٹی اور اس کے اندر سے جو ہے وہ ام فروا انصاریہ سندس کا یعنی جنت کا جو ہے وہ سبز لباس پہنے ہوئے قبر سے برآمد ہوئی. کیا کہتے ہوئے؟ السلام علیکہ یا امیر المومنین, سلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین. اے میرے آقا, میرے کروڑوں سلام ہو آپ کے اوپر. اے میرے مولا, یہ ملعون جو ہے وہ آپ کے نور کو, نور ولایت کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھانا چاہ رہا تھا. میرے مولا میں نے بھی ایسا ذلیل کیا ہے کہ نسلیں اور
تاریخیں یاد رکھیں گی. اور یا امیر المومنین خدا بد جملہ سنیے, مولا کی قسم ہے اسے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو اور وہ اس بات پہ داد نہ دے. تعجب ہوگا مجھے اس بات پہ. کہا ام فروہ انصاریہ نے کہا کہ یا علی مجھے اس بات پہ بالکل بھی, یعنی میں اگر تو خوشی کا اظہار ہے, آپ نے مجھے جو ہے وہ زندہ کیا میرے مولا, کروڑوں سلام کروڑوں شکریہ, لیکن میں خوش اس بات پہ بھی ہوں کہ اب اگر دوبارہ سے مناظرہ ہو گیا تو اس کا منہ پھر میں یوں کہہ کے کالا کروں گی کہ امام اسے کہتے ہیں جو مردوں کو بھی زندہ کر دے. امامت پہ ایک دلیل اور مل گئی کہ امام اسے کہتے ہیں جو مردوں کو بھی زندہ کر دے, اور اس بات کی مجھ سے بہتر گواہ کون ہوگی. اب ایک بات حق اور انصاف سے بتائیے, کانپور کے اندر جس مومن کا انتقال ہوا ہے, جس کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہوئی ہے, اگر وہ زندہ ہو جائے, پوری دنیا کا میڈیا یہی ہوگا ابھی 1 گھنٹے کے اندر. اور سوالات کیا ہوں گے؟ ہاں بھائی جب آپ جو ہے وہ قبر میں اتارے جا رہے تھے تو آپ کیا فیل کر رہے تھے؟ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. ہاں اینکرز جو ہیں چاہے وہ کوئی سی بھی میڈیا کے ہوں, آنے کے بعد آپ نے قبر میں جب پٹاؤ رکھ دیے گئے اور مٹی جو ہے وہ ڈال دی گئی تو پھر آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ وہاں کیا اندھیرا تھا, کیا تھا؟ یہی سوال ہوں گے یا نہیں؟ تو جس نے جو دیکھا ہوگا وہ بتائے گا. اب یہی سوالات اگر کیمرہ نہیں تھا تو ماحول تو وہی تھا. لوگ جوک در جوک ام فروہ انصاریہ کے پاس جانے لگے کہ اے ام فروہ انصاریہ تم نے قبر میں کیا دیکھا؟ جب قبر کو جو ہے بند کر دیا گیا پھر کیا دیکھا؟ تو ام فروہ انصاریہ نے سب کا ایک ہی جواب دیا, ارے کیا پوچھتے ہو, کیا پوچھتے ہو. اس بات کو سننے کے بعد محب خوش ہو جائے گا, منافق جل جائے گا. کہا کہ ایسا بتانا کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ بتانا یہ چاہتی ہوں جس علی کو یہاں دیکھ رہی ہوں اسی علی کو وہاں دیکھا. نعرہ حیدری. جس علی نے مجھے زندہ کیا ہے اسی علی کو میں نے قبر میں بھی دیکھا ہے, اسی کو پہلے آسمان پہ بھی دیکھا ہے, اسی کو دوسرے آسمان پہ دیکھا, اسی کو تیسرے آسمان پہ دیکھا. ہر جگہ کوثر پہ, جنت کے دروازے پہ, ہر جگہ میں نے علی علی دیکھا ہے. ہاں یہ بلا وجہ نہیں کہہ دیا کسی نے ہر جا علی ملیں گے, نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. ہاں یہ بہت سارے واقعات کے تناظر میں یہ مصرع کہا گیا. اب لوگ جوک در جوک یہ واقعہ روئی کی طرح جو ہے ہر گھر کے اندر یہی ام فروہ انصاریہ نے یہ بیان دیا, یہ بیان دیا. اب لوگ حضرت سلمان کے پاس بھی آنے کے بعد کیا رہے, سلمان کمال ہو گیا, حضرت علی نے اسے زندہ کر دیا, کمال ہو گیا, بھائی انتہا ہو گئی. کسی نے یہ کہہ دیا, جناب سلمان نے کہا کیا تو نے انتہا ہو گئی؟ ارے علی مرتضیٰ کے فضائل کی انتہا بتا رہا ہے اس میں ایک بات کو, اسی بات کو. علی مرتضیٰ کی اتنی سی فضیلت کا بھائی ارشاد کیا کہ تو بہت بڑی بات بتا رہا ہے, انتہا بتا رہا ہے فضائل. سن توجہ, آخری بات اور بات ختم. توجہ, کہا کہ سن, جانتا ہے کہ علی کون ہے؟ علی وہ ہے کہ اگر علی ادنا سا
اشارہ کر دے اس ارادے کے ساتھ کہ آدم سے لے کے قیامت تک مرنے والے زندہ ہو جائیں تو لمحے کے 1000ویں حصے میں زندہ ہو جائیں گے. وہ ایسے نہیں سنا آپ نے. اگر علی ارادہ کرے تو لمحے کے 1000ویں حصے میں بے شک قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کو صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین سلوات.